سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس 15 را میخوانیم. کتاب چهارم درس 15 امروز ما آنچه در این درس ما میخوانیم متنهای امروز ما چراغ آسمان است. واژه جدید هم داریم، نکته های جدید یکی است و بعضی از هم ما باشد و امروز بیشتر میدانیم خورشید و ماه. خب این خورشید است، خورشید در آسمان است. چراغ آسمان، آسمان کا چراغ یکی از موجودات شگفت انگیزی که خداوند افریده خورشید است. خداوند متعال کے عجیب ترین چیزوں میں، تعجب آور چیزوں میں، شگفت انگیزی والی چیزوں میں سے ایک جو چیز خداوند متعال نے خلق فرمائی ہے وہ خورشید ہے، وہ سورج ہے. فاصله خورشید و زمین به اندازی است که اگر مقدار خورشید نزدیک تر بود همه چیز در روی زمین می سوخت. کہتے ہیں کہ سورج کا جو فاصلہ زمین کے ساتھ ہے وہ اس اندازے کے ساتھ ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی سورج نزدیک ہوتا زمین کے ساتھ تو زمین پر، روئے زمین پر جو بھی چیز ہوتی وہ جل جاتی. و چنانچہ مقداری دور تر بود، اس وجہ سے یہ سورج جو ہے نا دور تر ہے. ہمیں چیز یخ میں باس، اگر نزدیک ہوتا تھوڑا تو ساری چیزیں گل سڑ جاتی ہیں، اور اگر تھوڑا سا بھی جو سورج ہے وہ دور ہو جاتا یا ہوتا ساری چیز ٹھنڈی ہو جاتی، برف بڑھ جاتی. و اگر خورشید فقط از یک نقطه می تابید نور آن به همه جا نمی رسید. اور اگر یہی سورج فقط ایک ہی جگہ پر اپنی روشنی دیتا تو جو نور ہے، جو روشنی ہے وہ ہر جگہ پہ نہ پہنچ سکتی. زیرا کوہ ها، جنگل ها، دیوار ها و ساختمان های مختلف مانع عبور نور آن می شدند. کہتے ہیں کہ اگر یہ ایک جگہ پہ ہوتا تو ہر چیز کو، ہر جگہ کو یہ سورج کی شعاعیں نہیں پہنچ سکتی، چاہے وہ جنگل ہوں، چاہے وہ پہاڑ ہوں، چاہے دیوار ہو یا بڑی بڑی بلڈنگز ہوں، مختلف ہوں جو بڑی بڑی بلڈنگ ہیں، تو یہ اس سے عبور نہیں ہو پاتے کیونکہ ایک سائڈ پہ ہی فقط اگر سورج کی روشنی ہوتی دوسری سائڈ پہ اندھیرا ہوتا. از این رو افریدگار توانا آن را به گونه‌ای خلق کرده است. اسی وجہ سے خداوند متعال نے ایسا خلق کیا ہے سورج کو کہ ہر روز از مشرق طلوع کند و سپس کم کم بالای بالاتر بیاید. اس طرح بنانے والے نے بنایا ہے، خلق کیا ہے کہ ہر روز یہ سورج مشرق کی طرف سے طلوع ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اوپر سے اوپر آ جاتا ہے. و ہنگام ظہر در وسط آسمان قرار گیرد، اور یہ سورج ہی ہے کہ جو ظہر کے وقت آسمان کے اوپر وسط میں ہوتا ہے، اوپر ہی ہوتا ہے. و بے ہمیں جب بے تابات ایسا ہوتا ہے کہ ہر جگہ کو روشنی پہنچا رہا ہوتا ہے. و دوبارہ کھم کھم رو بے پائین بے رواد، اور یہی سورج ہے کہ وہ دوبارہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آتا ہے. و سرانجام در مغرب غروب کند، اور یہی سورج ہے کہ بالآخر مغرب کی جانب غروب ہو جاتا ہے. و در نتیجے ہمیں جا از نور آن بہر مند شوند، اور بالآخر نتیجہ جو ہوتا ہے کہ ساری چیزیں اس سورج کی روشنی سے استفادہ کرتی ہیں اور مستفید ہو جاتی ہیں. البته آنچه را ما از حرکت خورشید می‌بینیم در اثر حرکت زمین است. البتہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورج ایک جگہ سے دوسری جگہ آ رہا ہے، مشرق سے مغرب کی طرف آ کر چلا جاتا ہے، یہ نتیجہ یہ ہے کہ یہ حرکت زمین کی وجہ سے ہے.
یہ سورج نہیں ہوتے حرکت کرتا، بلکہ زمین حرکت کرتی ہے، سورج ایک جگہ پہ ہے۔ زمین در ہر 24 ساعت ایک بار کامل بے دور خود میں چرخد، اور یہی زمین ہے کہ سورج کے ارد گرد 24 گھنٹے میں ارد گرد یہ زمین چکر لگاتی ہے سورج کا۔ و در ہنگام میں گردش ہمیشہ یک طرف ہے کہ بے سوی خورشید می باشد روشن است، اور جب بھی چکر کاٹتی ہے اور جب بھی چکر لگتا ہے سورج کی جانب، تو وہ جو سورج کی جانب زمین کا حصہ ہوتا ہے وہ روشنی والا ہو جاتا ہے، اور اس کے دوسری جانب وہ انجا روز است، اور جہاں پر سورج کی شعاعیں چل رہی ہوتی ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ دن ہوتا ہے، و آن جروز است و طرف دیگر پشت به خورشید و طریق است کہ به آن شب گفته می شود، اور ایک سیدھا جہاں پہ روشنی آ رہی ہے وہ تو دن کہلایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو سورج کی روشنی نہیں پہنچ رہی تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہ رات ہوتی ہے، وہاں پہ رات کہلائی جاتی ہے۔ زمین در ہر سال 365 بار به دور خودش می چرخد، زمین ہر سال 365 بار یہ سورج کے اطراف چکر کاٹتی ہے۔ و در ہمان حال بے دور خورشید ہم می چرخد، یہ چکر ہی ہوتا ہے کہ ایک چکر پھر دو چکر، 365 سال میں 365 یہ سورج کے ارد گرد گھومتی ہے، کہ بر اثر آن ماہ و فاصلہ بھی وجود میں آیات، کہ اس چکر میں اور سورج کی وجہ سے اس کے نتیجے میں جو مہینے ہوتے ہیں اور جو موسم ان کے ہاں آتے ہیں۔ علاوہ بر این ہا خورشید فوائد دیگر نیز دارد، اس کے علاوہ بھی جو سورج کی بہت سارے فوائد ہیں۔ از نظر علمی ثابت شده است کہ نور خورشید خاصیت دارویی ہم دارد، علمی لحاظ سے بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ سورج کی جو روشنی ہے وہ خود ایک دارو ہے، وہ ایک دوائی ہے جو بیمار کو شفا دیتی ہے۔ و در پیشگیری و درمان بسیار از بیماریاں مؤثر است، کہ بہت سارے بیماریوں کے اور جو بیماری بہت ساری ہوتی ہیں اس کے لیے مفید مند ثابت ہوتا ہے۔ یہ زمین میں جب روشنی پڑتی ہے تو انسانوں کے لیے یہیں سورج کی روشنی بہت ہی مفید مند ثابت ہوتی ہے۔ پاسخ دهید اگر فاصله خورشید با زمین کمتر بود چه میشد؟ برای این که نور خورشید به همه جا برسد خداوند خورشید را چگونه قرار داده است؟ ماه‌ها و فصل‌ها چگونه به وجود می آیند؟ روز شب چگونه به وجود می آید؟ هنگام ظهر خورشید در کجا قرار دارد؟ واجه جدید آفریدگار یعنی خداوند جو خلق کرنے والا ہے، ہمیں چیز در جہان به قدرت آفریدگار توانا یکتا خلق شده است، جو بھی چیزیں ہیں اس جہان میں یہ خداوند متعال کی قبض قدرت میں سے ہے، جو کہ خداوند حقیقی اور وحدہ لا شریک ہے۔ از این رو یعنی اس سبب اسی وجہ سے من دیروز مریض بودم، از این رو ناتوانستم به کلاس بروم، میں کل مریض تھا جس کی وجہ سے میں کلاس نہیں آ سکا۔ بار یعنی بار وہیں مرتبہ کو کہتے ہیں، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ۔ این واژه ما هر روز 3 بار دندانهایمان را مسواک میزنیم، ہم ہر روز 3 مرتبہ اپنے دانتوں کو مسواک کرتے ہیں۔ البتہ کو رجوع فرما، البتہ کہتے ہیں البتہ اگر انسان تلاش کند موفق می شود، البتہ اگر انسان کوشش کرے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ بہرہ مند یعنی استفادہ کرنے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، مستفید ہونا کے معنی میں۔ من از صحبت ہے استاد خود بہرہ مند می شوم، میں استاد کی باتوں سے بہت ہی مستفید ہوتا ہوں۔ پیشگیری یعنی انجام کار ہے برای بے وجود نیامدن چیزی بدی،
کہ مجھے کوئی چیز نقصان نہ پہنچا، اس کے لیے جو ہم پہلے کوشش کرتے ہیں، چیزیں فراہم کرتے ہیں، تو کہتے ہیں پیش گیری. ما میزبانی با ورزش کردن و خوردن غذا و میوه سالم و مفید از بیماری گوناگون پیشگیری کنیم، کہ ہم ورزش کرنے اور کھانا کھانے اور میوے جو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں، سالم اور جو مفید ہوتے ہیں، وہ کھانے سے ہم بہت سارے بیماریوں کا ہم مسائل کے طور جب سامنا کریں گے تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں. تبیدن سورج کی روشنی جب آتی ہے، سورج کی روشنی جب سامنے ہوتی ہے اور کسی چیز کے اوپر پڑتی ہے. ہنگامی کے نور خورشید و چشمان میتابت زود اور نرمی بندیم. جب بھی سورج کی روشنی ہمارے آنکھوں پر پڑتی ہے تو ہم جلدی آنکھیں بند کر دیتے ہیں. تاریخ جائی کے نور وجود نہ درے، تاریخ ہوئی جہاں پہ روشنی نہیں ہوگی تو وہ تاریخ کہلائی جائے گی. شبہ وقتی لام پر خاموش میں کنیم اتاق تاریخ میں شود. رات کو جب ہم لائٹ وغیرہ بند کرتے ہیں تو ہمارا جو کمرہ ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، تاریک ہو جاتا ہے. چراغ کو اردو فارسی میں چراغ کہتے ہیں. چراغ ہا گوناگون ہستند، روشنی مختلف ہوتی ہیں، جیسا کہ چراغ خوراک پزی، چراغ اتوموبیل، لامپ ہو یا ساختمان. یہ جو سے روشنی ہوتی ہے، مثال کے طور پر گاڑیوں کی جو لائٹ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو بڑی بڑی بلڈنگ میں جو لائٹیں لگی ہوتی ہیں، جو مختلف لائٹ وغیرہ ہوتے ہیں. چرخیدن چرخہ کے معنی میں آتا ہے، یعنی گھومنے کے معنی میں، چکر لگانا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. بغیر از زمین ماہ ہم بے دور خورشید میں چرخد. زمین کے علاوہ یہ چاند بھی کیا ہوتا ہے، یہ سورج کے ارد گرد چکر کاٹتا ہے. چنانچہ اگر کے معنی میں استعمال ہے، چنانچہ خوب درس بخوانید موفق میں شود. اگر اچھی طرح سے درس پڑھیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. خاصیت یعنی خصوصیت کہتے ہیں. اصل خاصیت ہے بسیار یکی از فوائد آن درمان سری زخم است. جو شہد ہے وہ بہت سارے بیماری، بہت اس کا خصوصیت ہے، فائدہ زیادہ ہیں. اس کا پہلا ایک فائدہ یہ ہے کہ جلدی زخم ٹھیک ہو جاتا ہے. دور وہیں چکر کہتے ہیں. منہارو صبح سے دور کامل در اطراف ورزش کا می دوام. کہتے ہیں میں ہر روز صبح کو جو ہے نا 3 مرتبہ جہاں پہ ایکسرسائز کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ میں 3 مرتبہ چکر کاٹتا ہوں، لگاتا ہوں. رسیدن پہنچنے کے بارے میں آ رہا ہے. ساعت 7:30 از خانه حرکت کردم و ساعت 8 به دانشگاه رسیدم. میں 7:30 بجے گھر سے نکلا اور 8 بجے اسکول یا یونیورسٹی پہنچ گیا. روبے یعنی کی طرف کے معنی میں استعمال ہے. ہمیں مسلمان ہا روبے کعبہ نماز می خوانند. تمام مسلمان کعبے کی طرف نماز پڑھتے ہیں. سوختند جلنا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. درختان جنگل در آتش سوختند. جنگل کے جو درخت ہیں وہ آگ کی وجہ سے جل گئے. شگفت انگیز تعجب والی جو چیزیں ہوتی ہیں. در دریا حیوانات شگفت انگیز وجود دارد. دریا میں جو ہے نا عجیب و غریب مخلوقات یا حیوانات رہتی ہے. علاوہ بر یعنی غیر از این اس کے علاوہ پدرم تاجر است. او علاوہ بر کشور ایران به کشور دیگری مانند چین، ہندوستان، فرانس، نائجیریا وغیرہ نیز مدافعت کرده است. میرے والد گرامی تاجر ہیں. وہ ایران کے علاوہ ملک ایران کے علاوہ اور بھی باقی ممالک میں جیسا کہ چین ہو گیا، ہندوستان، فرانس، نائجیریا وغیرہ کی طرف بھی سفر کرتے ہیں. فاصلہ کو فاصلہ کہتے ہیں. فاصلہ قم تا 125 کلومیٹر است. قم اور کیپٹل جو سٹی تہران ہے اس کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 125 کلومیٹر ہے. قرار گرفتن یعنی وہ چیز جو موجود ہو. زبان و دندانہ داخل دان قرار گرفتے است. زبان دانتوں کے درمیان میں اس کے اندر ہی رکھی گئی ہے. گردش یہاں پر جو معنی دے گئے وہیں گھومنا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اقرب های ساعت از چپ به راست گردش می کنند. گھڑی کے جو سوئیاں ہوتی ہیں وہ
مثال کے طور پر سیدھے سے الٹے کی جانب، یعنی چپ بے راست، جو دوسرا الٹا ہاتھ ہوتا ہے اسی سے شروع ہوتی ہیں اور سیدھے ہاتھ کی جانب آتی ہیں۔ مؤثر مفید مند کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ علم و دانش مؤثر آناس کے انسانوں پہ خدا نزدیک بنا دے۔ علم اور ترقی جو تعلیم ہوتی ہے وہ انسان کے لیے اتنا ہی فائدہ ہے کہ خداوند تعالی کے نزدیک کرے۔ معنی کو اردو فضل معنی کہتے ہیں معنی سگار کشیدہ دوست خود شدہ، میں دوست کے سگریٹ پینے کے درمیان میں آ گیا کہ بھئی سگریٹ آپ نہ پیو، اچھی بات نہیں ہے، تو میں اس کے آگے آ گیا۔ نقطے کو اردو فضل نقطہ کہتے ہیں بے بالا ترین نقطہ کو کلے میں گویاند، جو پہاڑ کی اوپر والی سب سے اوپر والی جو جگہ ہوتی ہے اسے قلعے کہتے ہیں۔ یخ بستن میں برف و جانے کے معنی استعمال ہوتا ہے۔ زمستان کے ہوا بسیار سرد است، آب روی زمین یخ میں بندد۔ موسم سرما میں ہوا بہت ہی سرد ہوتی ہے جس کی وجہ سے زمین کیا ہو جاتی ہے، برف جیسی ہو جاتی ہے۔ واجہ مخالف، حرکت توقف، استادن، مشرق مغرب، مؤثر بھی مؤثر، نور تاریکی۔ اور آج کے نقطے ہیں لطفاً بین جملہ توجہ کنید۔ یکی از طلبه کلاس ما اهل افریقا است. یکی از طلبه کلاس ما اهل افریقا است. به نظر شما کدام یک از جمله عبارت درست است؟ چرا؟ بله، جمله اول درست است زیرا در زبان فارسی اگر عبارت یکی از جمله بیاید واجب بعد جمع می شوند، کہ اگر یکی از کے بعد اگر کوئی جملہ آ جائے تو وہ جمع میں استعمال کیا جائے گا، یکی از۔ اور یہاں پہ نہاد ہے فاطمہ، یکی از واج جمع کتاب ہے، فارسی فعل خواندہ ہے۔ اب توجہ کنید، پاسد واجہ بازی از برخی از تعدادی و گروہی از مهم واجہ جمع می آید۔ لطفاً جملہ زیرہ بخوانید کہ جب بھی شروع کے جملے کے شروع میں بعضی آ جائے، برخی آ جائے، تعدادی یا گروہی آ جائے تو یہ جملے جمع میں استعمال کیا جائے گا، جیسا کہ یکی از موجودات شگفت انگیزی زنبور هاست، برخی از استادها ماشین دارند، بعضی از دانشجوها در دانشگاه غذا میخورند، گروهی از بچه‌ها به استخر رفتند، تعدادی از دوستان من مشهد رفتند۔ لطفاً با دقت بخوانید. امام خمینی یکی از بزرگترین علمای اسلام بود. امام خمینی یکی از بزرگتر علمای اسلام بود. امام خمینی یکی از بزرگ علمای اسلام بود. به نظر شما کدام یک از جمله عبارت درست است؟ بله، جمله اول درست است، چون در زبان فارسی اگر پس از عبارت یکی از بخوانیم صفت بیاوریم حتی صفت عالی آورده می شود. نهاد محمد علی یکی از موفق ترین طلبه مدرسه است۔ اب اکنون به این جملہ دقت کنید، ان جملوں پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ یکی از پرفائدہ ترین دستورهای اسلام مشرط است، بعضی درس خوان ترین دانش آموزا به اصفهان رفتند، گروهی از بهترین دانشمندان ایران کتاب نوشتند، تعدادی از بزرگترین حیوانها را دیدم. همانطور که می‌بینید بعد واژه یکی از، بعضی از، گروهی از، تعدادی از در صورت استفاده از صفت اتم و صفت عالی آورده می‌شود. واژه بعد از آن به صورت جمع می‌آیند کہ آپ نے یکی از، بعضی از یا گروہی از، تعدادی از ہو تو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی صفت لے کر آنا ہے، اور صفت بھی ان کی عالی ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اس کے جو اگلا جو ہوگا، جو الفاظ ہوگے، لفظ ہوگا، وہ جمع میں آئے گا۔ خوبیستر بدانیم خورشید۔ مزید پڑھتے ہیں۔ به نظر شما چند خورشید در آسمان موجود ہے، یکی یا بیشتر؟ ہاں جی، آپ کی نظر میں جو سورج ہے وہ آسمان پر ہوتا ہے یا اس سے زیادہ چیزوں پر بھی ہوتا ہے؟ آیا می‌دانید میلیون خورشید در آسمان می‌درخشند که بسیاری از آنها بزرگتر و پرنورتر از خورشید است که ما روز در آسمان می‌بینیم؟ کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ کروڑوں جو سورج ہیں وہ آسمان پر چمک رہے ہوتے ہیں، اور ان میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو بہت بڑے ہیں اور پر نور والے ہیں، نور زیادہ ہے، کہ ہر روز آسمان میں ہم دیکھتے ہیں۔ ستارگانی که شب در آسمان ظاهر می‌شوند خورشیدهایی هستند.
جو ستارے آسمان کی طرف ظاہر ہوتے ہیں، خورشید ہستند که روز شب می درخشند، وہ خورشید ہے، سورج یہ ہے کہ دن رات کیا ہوتا ہے، چمکتا ہے. اما بسبب این که از ما بسیار دور هستند ما آنها را کوچ و کم نور می‌بینیم. کہتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے یہاں پر ستارے جو ہم کہتے ہیں کہ ستارے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے یعنی ہیں تو بڑے، لیکن اتنے ہم دور ہیں اس وجہ سے ہمیں چھوٹے لگ رہے ہیں اور ہمیں چھوٹے نظر آتے ہیں. خورشید و این ستارگان ہم کی مثل ہم هستند، خورشید اور جو ستارے ہیں وہ ایک جیسے ہیں. آنها توپهای بسیار بزرگ و پر نوری از آتشند. آنها توپهای بسیار بزرگ و پر نور آتشند، کہ ان کے جو ٹینک کی طرح ہوتے ہیں وہ نور کی طرح بھرے ہوئے ہوتے ہیں، آگ کی طرح ان کے ٹینک ہوتے ہیں. اور خورشید نزدیک ترین ستارے به زمین است، جو سورج ہے وہ بہت ہی نزدیک ترین سیارہ ہے زمین کے ساتھ. به همین سبب ما آن را بزرگتر و پرنور از ستارگان دیگر می‌بینیم. کہتے ہیں کہ ہمارا جو سورج ہے وہ ہمارے زمین سے قریب ہے، لیکن جو باقی جو سورج ہیں کروڑوں، تو یہ اتنے بہت دور ہیں کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے ستارے نظر آتے ہیں. بعض یا ستارگان چند میلیون برابر خورشید و فاصله آنها با زمین ہزاران برابر فاصله خورشید با زمین است، کہ بہت سارے ستارے جو ہیں وہ کچھ چند ملیون ہیں، جو چند ملیون خورشید کے برابر ہیں، سورج کے برابر ہیں، اور ان کا جو فاصلہ ہے وہ زمین سے ہزاروں برابر، اور اسی طرح سورج سے فاصلہ زمین پاک کا ہے. زمین یک ماہ دارد، زمین کے ایک ماہ ہے، چاند ہے. ماہ جسمی است که دور سیارے زمین میں گردند. کہتے ہیں کہ جو ماہ ہے، جو چاند ہے، وہ ایسا جسم رکھتا ہے کہ اس کے گرد گردی جو سیارے ہوتے ہیں، ستارے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، چکر کاٹتے ہیں. واز خودش نور ندارند، یہ جو ستارے ہوتے ہیں ان کے اپنے نور نہیں ہوتے، ان کا نور ہی نہیں ہوتا، بلکہ چون نور خورشید آواز میں گرداند مانا می‌بینیم، کیونکہ ان کا اپنا تو نور ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ سورج کی روشنی سے ہی نور پہنچاتے ہیں. مان را می‌بینیم، ہم ان کو جو دیکھتے ہیں. فاصله ماه تا زمین در حدود 375 میلیون کلومیٹر است، 375 لاکھ کلومیٹر ہے. فضانوردان بارہ بکر زما سفر کرتے ہیں. جو سائنسدان ہیں وہ چاند پر تو وہاں پر چکر لگائے ہوئے، سفر کیا ہوا ان کا. دربار یعنی اطلاعات بسیار زیادہ بھی دستیاب کرتے ہیں، اور ان چاند کے متعلق بہت سارے جو چیزیں ہیں ان کو لائی ہیں اور ہم نے دیکھا ہے. خوب ان کے الفاظ ہیں اور ان کی تصاویر ہیں. تعبیدن چمکنے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. رسیدن پہنچنا، چرخیدن چکر کاٹنا، دور زدن یعنی دوبارہ اسی جگہ سے ریورس کر کے یا اسی طرف دوسری طرف سے لے کر آنا اسی جگہ. سختن جلنا کے معنی میں. شگفتگیت بہت ہی عجیب ترین. فاصلے معنی یخ بستند، پیشی گیری مشرق و مغرب، اور اسی طرح چراغ ہوئے. خوب، آج کا ہمارا یہ درس کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات کریں گے. خدا حافظ ناصر.